من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام سلام علیکم، میں اکبر ظہیر آپ کے اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل تحریک ادب میں آپ کا ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم لے کر آئے ہیں آج آپ کی بابرکت سماعتوں کے لیے عظیم الشان جشن۔ یہ جشن مادر حسنین صدیقہ طاہرہ زکیہ عذرا بطول بنت رسول ام ابیہا ام آئمہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء حضرات یکے بعد دیگرے اپنے بہترین لب و لہجے میں شہزادی کونین کو منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس جشن میں نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب شارب ہندی صاحب، اور اس جشن میں خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں مجاہد ملت مولوی فصیح حیدر صاحب مظفر نگری۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میری گزارش ہے جشن کے ناظم محترم جناب شارب ہندی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نظامت کے فرائض کو انجام دیں۔ جناب شارب ہندی صاحب۔ حمد کرتا ہوں پہلے خالق کی جس نے میری زبان ناطق کی۔ ناظرین سلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل تحریک ادب۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جشن زہرا سلام اللہ علیہا منعقد کیا گیا ہے، جس میں ملک کے مشہور و معروف شعراء حضرات بارگاہ شہزادی کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح محفل کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام ربانی کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں عالی جناب مولانا قسیم حسین صاحب قبلہ کو، وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الفجر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
وبارك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین، تلاوت کلام ربانی کے بعد اب باری ہے نعت خوانی کی. ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی جانب چلتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ عبادتوں میں عبادت کو جوڑ دیتا ہوں، میں چند آنسو مصلے پہ چھوڑ دیتا ہوں. نوید سیتلی کے اس شعر کے ساتھ ہی میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں نعت خوانی کے لیے جناب صداقت حسین صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. صداقت حسین صاحب، اسسٹنٹ سیکشن آفیسر ڈیلی. حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے میں اس جشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آپ سب کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور تحریک ادب کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے نعت کے لیے مدعو کیا. اور یہ نعت پاک کے چند اشعار سماعت کریں. تخیلات چلے ہیں جو میرے سوئے رسول، تخیلات چلے ہیں جو میرے سوئے رسول، تصورات میں آنے لگا ہے کوئے رسول، تصورات چلے ہیں جو میرے سوئے رسول. کبھی ہوا ہے چمن کی طرف سے ان کا گزر، کبھی ہوا ہے چمن کی طرف سے ان کا گزر، جو آ رہی ہے ابھی تک گلوں سے بوئے رسول، جو آ رہی ہے ابھی تک گلوں سے بوئے رسول. تمام عمر بھی موسیٰ نہ ہوش میں آتے، تمام عمر بھی موسیٰ نہ ہوش میں آتے، جو دیکھ لیتے تجلی نور روئے رسول، جو دیکھ لیتے تجلی نور روئے رسول. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں. بتا سکیں گے یہ سلمان فارسی و بلال،
بتا سکیں گے یہ سلمان فارسی و بلال کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول صبا سلام تو کہہ دینا ہم غریبوں کا صبا سلام تو کہہ دینا ہم غریبوں کا کبھی گزر ہو اگر تیرا سوئے کوئے رسول کبھی گزر ہو اگر تیرا سوئے کوئے رسول الہی علم و عمل دے وہ سبط جعفر کو کہ سرخ روح ہو وہ محشر میں روبرو رسول تخیلات چلے ہیں جو میرے سوئے رسول تصورات میں آنے لگا ہے کوئے رسول تخیلات. آئیے حضرات محفل کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں ایک اور شاعر سے وہ تشریف لائیں. میری مراد ہے جناب ضامن عباس صاحب ضامن سیتلی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں عقیدت کا منظوم نذرانہ پیش فرمائیں. جناب ضامن عباس صاحب. ناظرین کرام سلام علیکم. آپ سبھی کو جشن ولادت و سعادت شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو. شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر ایک مطلع چند شعر حاضر خدمت ہیں، سماعت کریں حضرات. رکھتا ہے جو بھی شخص عداوت بطول سے، رکھتا ہے جو بھی شخص عداوت بطول سے، پائے گا کیسے حشر میں جنت بطول سے. جو دشمن ولا پہ کرے لان ہر گھڑی، جو دشمن ولا پہ کرے لان ہر گھڑی، دل میں ہے اس کے پاک مودت بطول سے، دل میں ہے اس کے پاک مودت بطول سے. اور یہ شعر خاص طور سے سماعت کریں حضرات. ہے دشمن علی ہی فقط دشمن بطول، ہے دشمن علی ہی فقط دشمن بطول، نافذ ہے دو جہاں میں ولایت بطول سے. جو دشمن ازا ہیں وہ جائیں گے نار میں، جو دشمن ازا ہیں وہ جائیں گے نار میں، اہل ازا تو پائیں گے جنت بطول سے، اہل ازا تو پائیں گے جنت بطول سے. عشق حسین میں جو بہاتے ہیں اپنا خون، عشق حسین میں جو بہاتے ہیں اپنا خون، پاتے ہیں لمحہ لمحہ وہ عزت بطول سے، پاتے ہیں لمحہ لمحہ وہ عزت بطول سے. آئے ہیں جو تطہیر کی آیت میں پنج تن، آئے ہیں جو تطہیر کی آیت میں پنج تن،
ساتھ میں نبی کے امامت بطول سے، ہیں ساتھ میں نبی کے امامت بطول سے، قرآن کی آیتوں سے وہ کرتی ہیں گفتگو، قرآن کی آیتوں سے وہ کرتی ہیں گفتگو، فضان پائی طرز تلاوت بطول سے، فضان پائی طرز تلاوت بطول سے، خطبے سے اپنے تختہ باطل ہلا دیا، خطبے سے اپنے تختہ باطل ہلا دیا، زینب نے خوب پائی یہ قوت بطول سے، زینب نے خوب پائی یہ قوت بطول سے، اشک ازا کے بدلے شفاعت ملے گی اب، اشک ازا کے بدلے شفاعت ملے گی اب، اشک ازا کے بدلے شفاعت ملے گی اب، پائیں گے روز حشر یہ دولت بطول سے، پائیں گے روز حشر یہ دولت بطول سے، حب علی کی جس کے بھی دل میں جلی ہے لو، پائے گا خلد روز قیامت بطول سے، پائے گا خلد روز قیامت بطول سے۔ اور یہ مقطع کا شعر حاضر کر رہا ہوں۔ ضامن یہ ابتدا ہے عبادت کی شاعری، ضامن یہ ابتدا ہے عبادت کی شاعری، ملتی ہے اس کی مجھ کو اجازت بطول سے، ملتی ہے اس کی مجھ کو اجازت بطول سے۔ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں حضرات، مولا عباس کے حوالے سے ہیں۔ سب کو مولا تیرے پرچم سے شفا ملتی ہے، سب کو مولا تیرے پرچم سے شفا ملتی ہے، لاکھ غم ہو تو ہر ایک غم کی دوا ملتی ہے، سب کو مولا تیرے پرچم سے شفا ملتی ہے، لاکھ غم ہو تو ہر ایک غم کی دوا ملتی ہے، تو کیوں نہ ضامن کرے سرخم تیرے در پہ عباس، تیرے در سے تو اندھیروں کو ضیا ملتی ہے، تیرے در سے تو اندھیروں کو ضیا ملتی ہے۔ یہ حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ایک اور شاعر کو۔ میری مراد ہے عالی جناب مولانا ارمان حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں عقیدت کا منظوم نذرانہ پیش فرمائیں۔ عالی جناب مولانا ارمان حیدر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر اپنے وقت کے امام کو اور آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصروں سے شہزادی کونین کی شان میں اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ واجب نہیں جواب، قرآن کہہ رہا ہے کہ واجب نہیں جواب، کرنے سلام والے غیر انسان کافر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ واجب نہیں جواب، کرنے سلام والے غیر انسان کافر ہیں، تو جن کا جواب فاطمہ زہرا نے نہ دیا، قرآن کی روح سے دونوں وہ شیطان کافر ہیں۔ جن کا جواب فاطمہ زہرا نے نہ دیا، قرآن کی روح سے دونوں وہ شیطان کافر ہیں۔ 4 مصرع اور پیش کرتا ہوں کہ ہوا پہ پیر اشاروں پہ باب خیبر ہے، ہوا پہ پیر اشاروں پہ باب خیبر ہے، خدا وہ ہے نہیں لیکن اسی کا مظہر ہے۔ ہوا پہ پیر اشاروں پہ باب خیبر ہے، خدا وہ ہے نہیں لیکن اسی کا مظہر ہے، تو بچا ہوا ہے زمانے سے اس لیے کعبہ، بچا ہوا ہے زمانے سے اس لیے کعبہ، غلاف خانہ حق فاطمہ کی چادر ہے، غلاف خانہ حق فاطمہ کی چادر ہے۔ اور ایک مطلع اور 2-3 شعر پیش اور کرتا ہوں کہ اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر، اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر، جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر، اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر، جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر، تو پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر، تو کہہ دو یزید والوں سے مر نہ سکیں گے ہم، کہہ دو یزید والوں سے مر نہ سکیں گے ہم، تعمیر شہزادی کا روزہ کیے بغیر، تعمیر شہزادی کا روزہ کیے بغیر۔ اور ایک شاعر کے 2 مصرے پیش کرتا ہوں کہ وہ کہتے کہ بعد ظہور ہوگا ہر ایک کام بعد میں، بعد ظہور ہوگا ہر ایک کام بعد میں، پہلے بنایا جائے گا روزہ بطول کا، پہلے بنایا جائے گا روزہ بطول کا۔ بس انہی اشعار میں میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ فقط السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت خوانی کے بعد دعوت دینے جا رہا ہوں ایک اور شاعر کو
میری مراد ہے عالی جناب مولانا شہیر حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ عالی جناب مولانا شہیر حسن صاحب قبلہ۔ حاضران محفل سلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اس پر نور موقع پر آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً اس تحریک ادب چینل کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس لائق سمجھا۔ 4 مصرے شہزادی فاطمہ زہرا کے حوالے سے بطور خاص سماعت کریں گے۔ کیا کیا کہوں کہ کیا کیا ہے فاطمہ، کیا کیا کہوں کہ کیا کیا ہے فاطمہ، کیا کیا کہوں کہ کیا کیا ہے فاطمہ، اللہ کا بہترین نمونہ ہے فاطمہ، اللہ کا بہترین نمونہ ہے فاطمہ، اللہ کا بہترین نمونہ ہے فاطمہ، تو سردار انبیاء اٹھے تعظیم کے لیے، سردار انبیاء اٹھے تعظیم کے لیے، اللہ نے کیا شرف تمہیں بخشا ہے فاطمہ، اللہ نے کیا شرف تمہیں بخشا ہے فاطمہ، تو سردار انبیاء اٹھے تعظیم کے لیے، اللہ نے کیا شرف تمہیں بخشا ہے فاطمہ، اللہ نے کیا شرف۔ چند مصرے اور پیش خدمت کر دیتا ہوں شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بطور خاص سماعت کریں گے۔ ہو گئی رنگی فضا ہر سو ولا کی دور تک، ہو گئی رنگی فضا ہر سو ولا کی دور تک، روشنی پھیلی جو نور سیدہ کی دور تک، روشنی پھیلی جو نور سیدہ کی دور تک۔ مصر بطور خاص سماعت کریں گے۔ آ رہی ہے یہ صدا بس حلتا کی دور تک، آ رہی ہے یہ صدا بس حلتا کی دور تک، بن گئی ہے شان زہرا مرتضیٰ کی دور تک، بن گئی ہے شان زہرا مرتضیٰ کی دور تک، اور بطور خاص سماعت کریں گے۔ قوت ادراک سے
دیکھا تو یہ جانا گیا قوت ادراک سے دیکھا تو یہ جانا گیا ہے یقیناً فاطمہ آیت وفا کی دور تک ہے یقیناً فاطمہ آیت وفا کی دور تک. بطور خاص سماعت کریں گے. ہو زمین کی بات یا عرش بری کی بات ہو زمین کی بات یا عرش بری کی بات ہو دھوم ہے ہر دم ردائے فاطمہ کی دور تک دھوم ہے ہر دم ردائے فاطمہ کی دور تک. یہ مصرع بھی بطور خاص سماعت کریں گے. ہے تجلی سے ہی روشن جس کی خورشید فلک ہے تجلی سے ہی روشن جس کی خورشید فلک گفتگو کیوں کرنا ہو اس کی ضیا کی دور تک گفتگو کیوں نہ ہو اس کی ضیا کی دور تک. اور آخری مصرع بھی بطور خاص سماعت کریں گے. آیت تطہیر اتری ہو گیا یہ انکشاف آیت تطہیر اتری ہو گیا یہ انکشاف ہے یہی اسرار راز کبریا کی دور تک ہے یہی اسرار راز کبریا کی دور تک. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آئیے حضرات، محفل کو آگے بڑھانے کے لیے میں اگلے شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. میری مراد ہے جناب صداقت حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب صداقت حسین صاحب، اسسٹنٹ سیشن آفیسر ڈیلی. آپ سبھی کو جشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تحریک ادب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عنوان سے مجھے مدعو کیا اور یہ منقبت پڑھنے کا شرف حاصل کیا. منقبت کے چند شعر سماعت کریں. ہے گلزار محمد کی گلے تر فاطمہ زہرا، ہے گلزار محمد کی گلے تر فاطمہ زہرا. یہ سچ ہے عظمتوں کا ہے سمندر فاطمہ زہرا. یہ سچ ہے عظمتوں کا ہے سمندر فاطمہ زہرا. امامت اور رسالت دونوں جس کی ذات پر مبنی، امامت اور رسالت دونوں جس کی ذات پر مبنی، خدا کے دین کا ہے ایسا محور فاطمہ زہرا.
رسول اللہ نے جس کو کہا ہے بضعت منی، رسول اللہ نے جس کو کہا ہے بضعت منی، ہے ایسا عصمتوں کا ایک پیکر فاطمہ زہرا، ہے ایسا عصمتوں کا ایک پیکر فاطمہ زہرا، جناب ابن مریم رک گئے چرخے چہارم پا، جناب ابن مریم رک گئے چرخے چہارم پا، مگر ہیں آسمانوں سے بھی اوپر فاطمہ زہرا، مگر ہیں آسمانوں سے بھی اوپر فاطمہ زہرا، وہ سورج خود تمہارے در سے لیتا ہے ضیا باری، وہ سورج خود تمہارے در سے لیتا ہے ضیا باری، ضیا لیتے ہیں جس سے ماہ و اختر فاطمہ زہرا، ضیا لیتے ہیں جس سے ماہ و اختر فاطمہ زہرا، گواہی دیتی ہے 61ویں آیت آل عمران کی، گواہی دیتی ہے 61ویں آیت آل عمران کی، نبی کی صرف اکلوتی ہے دختر فاطمہ زہرا، نبی کی صرف اکلوتی ہے دختر فاطمہ زہرا، بھرے دربار میں بے خوف ہو کر حق طلب کرنا، بھرے دربار میں بے خوف ہو کر حق طلب کرنا، نہ بھولے گا زمانہ تیرے تیور فاطمہ زہرا، نہ بھولے گا زمانہ تیرے تیور فاطمہ زہرا، صداقت لب پا جب بھی ذکر معصومین آتا ہے، صداقت لب پا جب بھی ذکر معصومین آتا ہے، فضا ہو جاتی ہے اس دم معطر فاطمہ زہرا، ہے گلزار محمد کی گلے تر فاطمہ زہرا۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میری گزارش ہے جناب محسن رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک مترنم شاعر، خوبصورت آواز، خوبصورت ترنم کے مالک جناب محسن رضا صاحب، محسن آپ کے سامنے ہیں۔ سلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے،
فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے، فاطمہ کے بغیر جہان کن میں اندھیرا ہے، فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے۔ جو بیٹیوں کے مخالف ہیں انہی لوگوں نے، جو بیٹیوں کے مخالف ہیں انہی لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا ہے، فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ یہ راز کھل گیا معراج میں زمانے پر، یہ راز کھل گیا معراج میں زمانے پر کہ نبی کا دل نہیں لگتا ہے، فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے۔ اصول دین سے رہبت، فروع دین سے تو، اصول دین سے رہبت، فروع دین سے تو، کہ جیسے الفت فضا ہے، فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے، فاطمہ کے بغیر۔ اور ایک سلام کے چند شعر اور سماعت فرمائیں۔ ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا،
ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا کہ باپ کہتا ہے تجھے ابیہا زہرا کہ باپ کہتا ہے تجھے ابیہا زہرا کل ایمان نے پڑی ہے تیرے آنچل پہ نماز کہ کل ایمان نے پڑی ہے تیرے آنچل پہ نماز کہ کیوں نہ پھر تجھے کو کہیں کعبے کا کعبہ زہرا کہ کیوں نہ پھر تجھے کو کہیں کعبے کا کعبہ زہرا کہ تیرے بیٹوں کی فرشتوں نے غلامی کی ہے کہ تیرے بیٹوں کی فرشتوں نے غلامی کی ہے کہ تیری دہلیز پہ اترا ہے ستارہ زہرا کہ تیری دہلیز پہ اترا ہے ستارہ زہرا ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا۔ ناظرین اکرام، اس سلسلے کو اور آگے بڑھانے کے لیے ایک بار پھر میں مترنم شاعر کو ہی آواز دینے جا رہا ہوں۔ ہندوستان کے مشہور و معروف نوا خان بھی ہیں، خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت ترنم کے مالک۔ میری گزارش ہے اطہر عباس علوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اس شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ فاطمہ انگلیاں رکھتی ہیں حفاظت کے لیے، فاطمہ انگلیاں رکھتی ہیں حفاظت کے لیے، کاٹ سکتا نہیں نبض غم سرور کوئی۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو جشن شہزادی کونین کی پرخلوص مبارکباد۔ تحریک ادب ادارے کی جانب سے 4 مصرے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حاضر کرتا ہوں کہ تم ہی تو ماتم شبیر میں دیتے ہو جاں اپنی، تم ہی تو ماتم شبیر میں دیتے ہو جاں اپنی، تم ہی تو ہو دعائے مدعائے فاطمہ زہرا، تم ہی تو ماتم شبیر میں دیتے ہو جاں اپنی، تم ہی تو ہو دعائے مدعائے فاطمہ زہرا، عزاداروں شفاعت کو تمہاری غیر ممکن ہے کہ ہو روز قیامت اور نہ آئے فاطمہ زہرا، عزاداروں شفاعت کو تمہاری غیر ممکن ہے کہ ہو روز قیامت اور نہ آئے فاطمہ زہرا۔ میرا مسلک عنایت زہرا، میرا مسلک عنایت زہرا، میرا مذہب
محبت زہرا میرا مذہب محبت زہرا یہ پیغمبر نے مجھ کو کی تعلیم، یہ پیغمبر نے مجھ کو کی تعلیم، مدح حسب ضرورت زہرا، مدح حسب ضرورت زہرا۔ اور خاص طور سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، یا علی دیکھ لو کیا آئی ہے، یا علی دیکھ لو کیا آئی ہے، جو کی روٹی میں قوت زہرا، جو کی روٹی میں قوت زہرا، بولا قرآن میری صورت میں، بولا قرآن میری صورت میں، در حقیقت ہے سیرت زہرا، در حقیقت ہے سیرت زہرا، کہاں جائے گا فاطمہ کے عدو، کہاں جائے گا فاطمہ کے عدو، ہر جگہ ہے حکومت زہرا، میرا مذہب۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں حضرات۔ شعر ایسے سناؤ سے تھل میں جن سے آتی ہو نکہت زہرا، جن سے آتی ہو نکہت زہرا، اے نکیرین بس سلام کرو، اے نکیرین بس سلام کرو، میری عادت ہے مدحت زہرا۔ اور مقطع حاضر کرتا ہوں، فخر الوی کو ہے بہت اس پر، فخر الوی کو ہے
بہت اس پر فخر الوی کو ہے، بہت اس پر اس کے شعر اور مدحت زہرا میرا مسلک عنایت زہرا. ناظرین، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اور مترنم شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو کہ بہترین نواخوان ہیں. مشہور و معروف نواخوان میری مراد ہے جناب واحد علی صاحب کو لائیں اور شہزادی کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. مومنین کرام، آج اس تحریک ادب کے چینل سے میں شکر گزار ہوں سید اکبر ظہیر زیدی صاحب کا اور سید منظر عباس صاحب کا، جنہوں نے اس تحریک کو اس سیتل میں ایجاد کر کے مومنین سیتل اور تمام شعراء کرام و علماء کرام کو جو عزت بخشی ہے، ہم سبھی ان کے شکر گزار ہیں. آج 20 جمادی الثانی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کی جشن ہے. اس جشن کی مبارکباد میں تمام مومنین کو پیش کرتا ہوں اور اس موقع پر قصیدے کے چند شعر آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے استاد محترم جناب شاہین سیتری صاحب آج یہاں تشریف فرمائیے. 4 مصرع پیش کر رہا. صبح بھی ضروری ہے، اب شام ضروری ہے، صبح بھی ضروری ہے، اب شام ضروری ہے، ہر دشمن زہرا پر ہر گام ضروری ہے، ہر دشمن زہرا پر ہر گام ضروری ہے، جو دشمن زہرا کو سینے سے لگاتے ہیں، جو دشمن زہرا کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کا بھی تبرہ میں اب نام ضروری ہے، ان کا بھی تبرہ میں اب نام ضروری ہے. بنت رسول جزوے رسالت ہے فاطمہ، بنت رسول جزوے رسالت ہے فاطمہ، یعنی کہ دین حق کی ضرورت ہے فاطمہ، یعنی کہ دین حق کی ضرورت ہے فاطمہ. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ تطہیر کا نزول ہو یا ہو مباہلہ، تطہیر کا نزول ہو یا ہو مباہلہ، عصمت بھی فاطمہ ہے، صداقت ہے فاطمہ، عصمت بھی فاطمہ ہے، صداقت ہے فاطمہ، ہے عکس ان کے حسن کا کل کائنات میں، ہے عکس ان کے حسن کا کل کائنات میں، نور خدا ہے جس میں وہ صورت ہے فاطمہ، نور خدا ہے جس میں وہ
सूरत है फातिमा। और ये शेर खास तौर से पूरी तवज्जो चाहूंगा कि डोली पे सजदा करके सितारे ने ये कहा, डोली पे सजदा करके सितारे ने ये कहा, कुरान है रसूल तो आयत है फातिमा, कुरान है रसूल तो आयत है फातिमा। तमाम मुमिन के हवाले से इस शेर को पेश करता हूँ पूरी तवज्जो के साथ। पैदा हुई क़यादते निस्वां के वास्ते, पैदा हुई क़यादते निस्वां के वास्ते, आईना है रसूल तो सीरत है फातिमा, आईना है रसूल तो सीरत है फातिमा। ये दो शेर पूरी तवज्जो चाहूंगा तमाम सामीन की, मुलाहिजा फरमाइए। इस घर में है हुसैन व हसन मुस्तफा अली, इस घर में है हुसैन व हसन मुस्तफा अली, कुल आलमीन के लिए रहमत है फातिमा, कुल आलमीन के लिए रहमत है फातिमा। आखिरी शेर। ततहीर की रिदा में पैगंबर भी आ गए, ततहीर की रिदा में पैगंबर भी आ गए, ततहीर की रिदा में पैगंबर भी आ गए, अब तो कहो नबी की जरूरत है फातिमा, अब तो कहो नबी की जरूरत है फातिमा। और मख्ता मुलाजा फरमाइए। वाहिद अता करेंगी तुझे खुल्द में मकान, वाहिद अता करेंगी तुझे खुल्द में मकान, वाहिद अता करेंगी तुझे खुल्द में मकान, क्या फिक्र तुझको तेरी शिफात है फातिमा, क्या फिक्र तुझको तेरी शिफात है फातिमा, यानी के दीन हक की जरूरत है फातिमा। सलाम अलैकुम। नाज़रीन इकराम, महफिल को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर एक और मुतरन्निम शायर आपके हवाले करने जा रहा हूँ। मेरी गुजारिश है मशहूर मारूफ शायर जनाब शुजात हुसैन साहब बर्क से कि वो तशरीफ़ लाएं। इस एक शेर के साथ मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। अवैध सेथली ने आवाज़ दी कि एक मोमिन का अगर दुनिया में रुतबा चाहिए तो ज़रूरी है दरे ज़हरा पे आना चाहिए, तो ज़रूरी है दरे ज़हरा पे आना चाहिए। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब शुजात हुसैन साहब बर्क से। सलाम के चंद अशार आप लोगों की समातों के हवाले करता हूँ। मतला हाजिर है। ये है शान आपकी बिनते पैगंबर फातिमा ज़हरा, ये है शान आपकी बिनते पैगंबर फातिमा ज़हरा, फरिश्ते आपके घर के
ہے نوکر فاطمہ زہرا، فرشتے آپ کے گھر کے ہے نوکر فاطمہ زہرا۔ اور مطلع ثانی سماعت کے حوالے کرتا ہوں، علی والوں کے ہیں ہر وقت سر پر فاطمہ زہرا، علی والوں کے ہیں ہر وقت سر پر فاطمہ زہرا، محمد کے غلاموں کی ہے رہبر فاطمہ زہرا، محمد کے غلاموں کی ہے رہبر فاطمہ زہرا۔ اور یہ شعر دیکھیں جناب ام المؤمنین سے بھی ہے منسوب، سماعت کریں، مجھے ام البنی کا نام اتنا اچھا لگتا ہے، مجھے ام البنی کا نام اتنا اچھا لگتا ہے، میں مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر فاطمہ زہرا، میں مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر فاطمہ زہرا۔ اور شعر دیکھیں، ہوائیں میرے تیور دیکھ کے خاموش ہوتی ہیں، ہوائیں میرے تیور دیکھ کے خاموش ہوتی ہیں، میں طوفانوں سے ٹکراتا ہوں کہہ کر فاطمہ زہرا، میں طوفانوں سے۔ اور شعر دیکھیں، کبھی فطر اس کو پر بخشے کبھی دی زندگی حر کو، کبھی فطر اس کو پر بخشے کبھی دی زندگی حر کو، تمہارے در پہ بنتے ہیں مقدر فاطمہ زہرا، تمہارے در پہ بنتے ہیں مقدر فاطمہ زہرا۔ اور یہ معنی مریم و حوا کا رتبہ ہے بہت اونچا، یہ معنی مریم و حوا کا رتبہ ہے بہت اونچا، مگر ان بیویوں سے بھی ہے بہتر فاطمہ زہرا، مگر ان بیویوں سے بھی ہے بہتر فاطمہ زہرا۔ جناب مرسل اعظم سے لے کر قائم دین تک، جناب مرسل اعظم سے لے کر قائم دین تک، تمہارے گھر میں ہے 14 سمندر فاطمہ زہرا، تمہارے گھر میں ہے 14 سمندر فاطمہ زہرا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ اشارہ آپ جو ادنا سا کر دیں فرش گیتی سے، اشارہ آپ جو ادنا سا
کر دیں فرش گیتی سے فلک سے چاند آ جائے اتر کر فاطمہ زہرا فلک سے چاند آ جائے اتر کر فاطمہ زہرا. اور یہ دو شعر سماعت کریں. بھرے دربار میں حق مانگنا دن بھر کھڑے رہنا بھرے دربار میں حق مانگنا دن بھر کھڑے رہنا بھلا کیسے بھلا دیں گی وہ منظر فاطمہ زہرا بھلا کیسے بھلا دیں گی وہ منظر فاطمہ زہرا. اور یہ شعر تضمین کا ہے کہ کیا حق مانگ کر ثابت قرآن سے اور حدیثوں سے کیا حق مانگ کر ثابت قرآن سے اور حدیثوں سے نبی کی صرف اکلوتی ہے دختر فاطمہ زہرا نبی کی صرف اکلوتی ہے دختر فاطمہ زہرا فرشتے آپ کے گھر کے ہیں نوکر فاطمہ زہرا. ناظرین اکرام، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے جناب شجاعت حسین صاحب برق کو، بہترین ترنم اور بہترین لب و لہجے کے مالک. آپ حضرات سے روبرو تھے اور شہزادی کونین کی بارگاہ میں عقیدت کا منظوم نذرانہ پیش کر رہے تھے. آئیے میں خواست گزار ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب جعفر علی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. اس ایک شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. قبولیت کی ضمانت ہے رب اکبر سے، قبولیت کی ضمانت ہے رب اکبر سے، دعا جو مانگو تو زہرا کا نام لے لینا، دعا جو مانگو تو زہرا کا نام لے لینا. جناب جعفر صاحب. جعفر. ایک قصیدہ پیش کرتا ہوں، مطلع حاضر خدمت ہے. ہوئی کیا آمد بنت پیمبر فاطمہ زہرا، ہوئی کیا آمد بنت پیمبر فاطمہ زہرا، شعاع نور برسی ہے جہاں پر فاطمہ زہرا، ہوئی کیا آمد بنت پیمبر فاطمہ زہرا، شعاع نور برسی ہے جہاں پر فاطمہ زہرا. اور نبی کو تہنیت حور و ملائک آ گئے دینے، کہ نبی کو تہنیت حور و ملائک آ گئے دینے، رسالت کی ہے آئی روح بن کر فاطمہ زہرا، رسالت کی ہے آئی روح بن کر فاطمہ زہرا. لک زہرا کی چوکھٹ سے اٹھا کر سر کو یہ بولا، ملک سر کو اٹھا کر زہرا کی چوکھٹ سے یہ بولا، بدل دیتی ہیں پل بھر میں مقدر فاطمہ زہرا، بدل دیتی ہیں پل بھر میں مقدر فاطمہ زہرا. خدا جانے نبی جانے ہے کتنا مرتبہ اعلیٰ، خدا جانے نبی جانے ہے کتنا مرتبہ اعلیٰ، جو شبیر و شبر کی ہے مادر فاطمہ زہرا، یہ جو شبیر و شبر کی ہے مادر فاطمہ زہرا. لگا سکتا نہیں کوئی بھی گہرائی کا اندازہ، لگا سکتا نہیں کوئی بھی گہرائی کا اندازہ، سمو سکتی ہے چلو میں سمندر فاطمہ زہرا، لگا سکتا نہیں کوئی بھی گہرائی کا اندازہ،
समो सकती है चिल्लू में समंदर फातिमा जहरा। हुई जब आपकी आमद मुअत्तर हो गई दुनिया, हुई जब आपकी आमद मुअत्तर हो गई दुनिया। महक उठा गुलिस्ताने पैगंबर फातिमा जहरा, महक उठा गुलिस्ताने पैगंबर फातिमा जहरा। रसूल अल्लाह ने उम्मे अबिया कह के समझाया, रसूल अल्लाह ने उम्मे अबिया कह के समझाया। रिसालत की इमामत की है मादर फातिमा जहरा, रिसालत की इमामत की है मादर फातिमा जहरा। रसूल अल्लाह ने उम्मे अबिया कह के समझाया, रिसालत की इमामत की है मादर फातिमा जहरा। जो थे कुर्सी नशी दरबार में सब कांप उठे हैं, जो थे कुर्सी नशी दरबार में सब कांप उठे हैं। नजर में इनकी लाखों का है लश्कर फातिमा जहरा, नजर में इनकी लाखों का है लश्कर फातिमा जहरा। तुम्हारा मर्तबा खालिक ने दुनिया को बताया है, तुम्हारा मर्तबा खालिक ने दुनिया को बताया है। पिसर 11 बनाए दी के रहबर फातिमा जहरा, पिसर 11 बनाए दी के रहबर फातिमा जहरा। इसी मजमून से अगला शेर हाजिर करता हूँ कि तुम्हारा मर्तबा सारे ज़माने को बताया है, तुम्हारा मर्तबा सारे ज़माने को बताया है। खुदा ने नाम नौ रखकर तुम्हारे फातिमा जहरा, खुदा ने नाम नौ रखकर तुम्हारे फातिमा जहरा। तुम्हारा मर्तबा सारे ज़माने को बताया है, खुदा ने नाम नौ रखकर तुम्हारे फातिमा जहरा। बिछाऊं फर्श महफिल में, बिछाऊं फर्श मजलिस में, बिछाऊं फर्श महफिल में, बिछाऊं फर्श महफिल में। हमेशा आया करती हैं मेरे घर फातिमा जहरा, हमेशा आया करती हैं मेरे घर फातिमा जहरा। अगला फिदक को मांग कर बतला दिया सारे ज़माने को, फिदक को मांग कर बतला दिया सारे ज़माने को। नबी की सिर्फ इकलौती है दुख्तर फातिमा जहरा, फिदक को मांग कर बतला दिया सारे ज़माने को। नबी की सिर्फ इकलौती है दुख्तर फातिमा जहरा। नजब जाऊं मदीना सामरा और करबला जाऊं, नजब जाऊं मदीना करबला और सामरा जाऊं। बना दो अब मेरा ऐसा मुकद्दर फातिमा जहरा, बना दो अब मेरा ऐसा मुकद्दर फातिमा जहरा। और मतलब उला हाजिर करता हूँ। नहीं है गर्दिशे दौरां का कोई गम मुझे जाफर, नहीं है गर्दिशे दौरां का कोई गम मुझे जाफर। सदा रखती है साया मेरे सर पर फातिमा जहरा, सदा रखती है सर पर मेरे साया फातिमा जहरा। और दूसरा ही मख्ता हाजिर किए देता हूँ। मुनव्वर आमना की इस कदर रागोश है जाफर, मुनव्वर आमना की इस कदर रागोश है जाफर। जिधर देखो नजर आती है दुख्तर फातिमा जहरा। जनाब जाफर साहब आपसे रूबरू थे, बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे जनाब जाफर साहब। आइए हजरात, महफिल को और आगे बढ़ाने के लिए मैं अगले शायर को दावत देने जा रहा हूँ। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मुतरन्निम शायर, मशहूर व मारूफ शायर आली जनाब मौलाना गज़नफ़र अली साहब क़िबला की खिदमत में ख्वास्त गुजार हूँ इस एक शेर के साथ कि चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन जिसने दिया पाल के ज़माने को, हुसैन जिसने दिया पाल के ज़माने को। आइए हजरात, बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजार हूँ आली जनाब मौलाना गज़नफ़र अली साहब क़िबला की खिदमत में। तमाम नाज़रीन किराम की बारगाह में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की
ولادت کے پرمسرت موقع پر ہم تہ دل سے آپ تمام ناظرین کرام کی بارگاہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک مطلع اور چند اشعار پیش فرماتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ کبھی مریم کبھی حوا کبھی سارا بن کر، کبھی مریم کبھی حوا کبھی سارا بن کر، آیتیں اتری ہیں زہرا کا قصیدہ بن کر، آیتیں اتری ہیں زہرا کا قصیدہ بن کر، مصطفیٰ سارے زمانے کے مسیحا ہیں مگر، مصطفیٰ سارے زمانے کے مسیحا ہیں مگر، فاطمہ آئی ہیں احمد کی مسیحا بن کر، فاطمہ آئی ہیں، اور یہ شعر بطور خاص، بن کے عمران اٹھے دین کی خاطر حیدر، بن کے عمران اٹھے دین کی خاطر حیدر، فاطمہ اٹھی شریعت کی خدیجہ بن کر، فاطمہ اٹھی، سارے انبیاء حضرت پیغمبر کے ماتھے پا آئے ہوئے اور ابھرے ہوئے پسینے کے قطرات سے خلق ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں یہ شعر ملاحظہ فرما لیں۔ کون احمد کی بلندی کو قلم بند کرے، کون احمد کی بلندی کو قلم بند کرے، انبیاء آئے ہیں ماتھے کا پسینہ بن کر، انبیاء آئے ہیں، ظلم کے سارے سفینوں کو ڈبونے کے لیے، ظلم کے سارے سفینوں کو ڈبونے کے لیے، ایک دن اٹھیں گے آنسو میرے دریا بن کر، ایک دن اٹھیں گے آنسو میرے دریا بن کر، اور مقطع کا شعر، پوچھتے کیا ہو غضنفر سے عقیدے کا سوال، پوچھتے کیا ہو غضنفر سے عقیدے کا سوال، اس کے اشعار یہ حاضر ہیں عقیدہ بن کر، آیتیں اتری ہیں زہرا کا قصیدہ بن کر، آیتیں اتری ہیں۔ ایک مطلع اور چند اشعار حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ سوچتا ہوں رخ پر نور وہ کیسا ہوگا،
سوچتا ہوں رخ پر نور وہ کیسا ہوگا، چوم لوں آنکھ وہ جس آنکھ نے دیکھا ہوگا، سوچتا ہوں رخ پر نور وہ کیسا ہوگا، یوں معطر ہے ہر ایک راہ گزر دنیا کی، یوں معطر ہے ہر ایک راہ گزر دنیا کی، دل یہ کہتا ہے محمد میرا گزرا ہوگا، سوچتا ہوں رخ پر نور وہ کیسا ہوگا، دیکھ کر کہتا ہے چہرے کی ضیاء کو سورج، دیکھ کر کہتا ہے چہرے کی ضیاء کو سورج، چاند تاروں میں بھی سرکار کا جلوہ ہوگا، چاند تاروں میں بھی سرکار کا جلوہ ہوگا۔ اور یہ شعر بطور خاص، پوچھتے ہو پسے پردہ ہے تکلم کس کا، پوچھتے ہو پسے پردہ ہے تکلم کس کا، مرتضیٰ کے سوا اور کس کا یہ لہجہ ہوگا، چوم لوں آنکھ وہ جس آنکھ نے دیکھا ہوگا، کانپتے ہو میرے قاسم کی شجاعت سے ابھی، کانپتے ہو میرے قاسم کی شجاعت سے ابھی، کیا کرو گے جو میرے شیر کا حملہ ہوگا، کیا کرو گے جو میرے شیر کا حملہ ہوگا، حسن یوسف کا بھلا ذکر کرے گا اب کون، ہر جگہ حسن کا اکبر تیری چرچا ہوگا۔ اور اس سلسلے کا یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں، میں سلمہ یہیں ٹھہرو یہ ہے تطہیر کا گھر، سلمہ یہیں ٹھہرو یہ ہے تطہیر کا گھر، زیر چادر تو فقط عصمتی کنبہ ہوگا، زیر چادر تو فقط عصمتی کنبہ ہوگا، رشک قسمت پا غزل فر یہ کرے گا اس دم،
سامنے جب میرے مولا میرا بیٹھا ہوگا، سامنے جب میرے مولا میرا بیٹھا ہوگا، سوچتا ہوں رخ پر نور وہ کیسا ہوگا۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے بہترین شاعر عالی جناب مولانا غضنفر علی صاحب قبلہ کو بہترین ترنم کے ساتھ بہترین اشعار پیش کر رہے تھے عالی جناب مولانا غضنفر علی صاحب قبلہ۔ آئیے حضرات، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں آج کی بزم کے آخری شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ یہ شاعر ایک اور عظیم ترین شاعر، مشہور و معروف شاعر، بزرگ شاعر جناب افضال مہدی صاحب سمر کے جانشین بھی ہوتے ہیں۔ میری مراد ہے عالی جناب اشغال مہدی صاحب نوید زیدی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال میں انہی کے والد صاحب کے 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شریک کار رسالت معاب ہیں زہرا، شریک کار رسالت معاب ہیں زہرا، کئی سوالوں کا خود ہی جواب ہیں زہرا، کئی سوالوں کا خود ہی جواب ہیں زہرا، خدا کے دین کا نسواں کو جس نے درس دیا، خدا کے دین کا نسواں کو جس نے درس دیا، کھلی ہوئی وہ عمل کی کتاب ہیں زہرا، کھلی ہوئی وہ عمل کی کتاب ہیں زہرا۔ آئیے حضرات، گزارش ہے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اشغال مہدی نوید زیدی سے۔ جشن ولادت جناب فاطمہ زہرا تمام مومنین مومنات کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں شکر گزار ہوں اس چینل تحریک ادب کا، جنہوں نے ایک بار پھر آپ کے سامنے آنے کا مجھے موقع فراہم کیا۔ اس جشن کے پرمسرت موقع پر چند اشعار پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہم درے خیر الورا خیر النساء تک آ گئے، ہم درے خیر الورا خیر النساء تک آ گئے، یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کی فضا تک آ گئے، دکھ رہی ہے جاگتے سوتے صراط مستقیم، دکھ رہی ہے جاگتے سوتے صراط مستقیم، معرفت کی جگمگاتی ہم ضیاء تک آ گئے، معرفت کی جگمگاتی ہم ضیاء تک آ گئے، فکر روشن اجلا چہرہ اچھی سیرت کے دھنی، فکر روشن اجلا چہرہ اچھی سیرت کے دھنی، چلنے والے جو تمہارے نقش پا تک آ گئے، چلنے والے جو تمہارے نقش پا تک آ گئے، اور بھر گئی جھولی درے بنتے نبی پر اس طرح، بھر گئی جھولی درے بنتے نبی پر اس طرح، جیسے ہم در پر نہیں بہرے سخا تک آ گئے، اور عرش سے آ کر فرشتے کرتے ہیں میرا طواف، عرش سے آ کر فرشتے کرتے ہیں میرا طواف، ہم اطاعت میں تیری اس انتہا تک آ گئے، ہم اطاعت میں تیری اس انتہا تک آ گئے۔ اور شعر ملاحظہ ہو کہ جو 72 کربلا میں تھے شہیدان وفا، جو 72 کربلا میں تھے شہیدان وفا، بن کے وہ پیوند زہرا کی ردا تک آ گئے، بن کے وہ پیوند زہرا کی ردا تک آ گئے، اور جب ابو طالب کے گھر میں مل گئی بنت رسول، جب ابو طالب کے گھر میں مل گئی بنت رسول، ہم مدینے تک حرم تک کربلا تک آ گئے،
ہم مدینے تک حرم تک کربلا تک آ گئے. ہم مدینے تک حرم تک کربلا تک آ گئے جب ابو طالب کے گھر میں مل گئی بنت رسول. اور شعر ملاحظہ ہو کہ فاطمہ بی بی کے قدموں نے انہیں پہچان دی. فاطمہ بی بی کے قدموں نے انہیں پہچان دی. رتبے رتبے بن گئے جب نقش پا تک آ گئے. فاطمہ بی بی کے قدموں نے انہیں پہچان دی. رتبے رتبے بن گئے جب نقش پا تک آ گئے. ہے طہارت خون میں اپنے روز اول سے نوید. ہے طہارت خون میں اپنے روز اول سے نوید. جو ولائے مادر شاہ خدا تک آ گئے. جو ولائے مادر شاہ خدا تک آ گئے. ایک کلام کے کچھ بند پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ سائے میں ایک نقطے کے جس کا قیام ہے. سائے میں ایک نقطے کے جس کا قیام ہے. وہ لفظ جس پہ مقصد خلقت تمام ہے. الفاظ کی لغت کا ازل سے امام ہے. مقتل میں جس کا چرچا بسط احترام ہے. الفاظ کی لغت کا ازل سے امام ہے. مقتل میں جس کا چرچا بسط احترام ہے. دین خدا کی عزت و ثروت کا نام ہے. دین خدا کی عزت و ثروت کا نام ہے. محضر تو آبروئے شریعت کا دام ہے. محضر تو آبروئے شریعت کا نام ہے. اور بند دیکھیں حضرات کہ محضر ہے وجہ آرزوئے مرتضیٰ کا نام. محضر ہے وجہ خلقت شاہ وفا کا نام. محضر ہے وجہ ستوت دین خدا کا نام. محضر ہے وجہ رفعت کرب و بلا کا نام. محضر ہے وجہ آرزوئے مرتضیٰ کا نام. محضر ہے وجہ خلقت شاہ وفا کا نام. محضر ہے وجہ رفعت کرب و بلا کا نام. محضر ہے وجہ ستوت دین خدا کا نام. محضر نے بوسا گاہے محمد بنا دیا. محضر نے بوسا گاہے محمد بنا دیا. کرب و بلا کے رتبے کو رتبہ عطا کیا. اور بیت دیکھیں حضرات کہ جو ہے فروغ دین محمد کی انتہا. مدحت میں جب بطول کی لب بولنے لگے. مدحت میں جب بطول کی لب بولنے لگے. خوشبو کے لمس سانسوں کے در کھولنے لگے. خوشبو کے لمس سانسوں کے در کھولنے لگے. کچھ اس طرح سے بنت نبی کی عطا رہے. دامن غم حسین سے اپنا بھرا رہے. لب پر وہ ذکر ہستی اطہر سجا رہے. جس سے زمانے بھر کی معطر فضا رہے. زہرا کا نام ہم نے لیا جب ادب کے ساتھ. زہرا کا نام ہم نے لیا جب ادب کے ساتھ. رحمت کا ابر چھایا ہوائے ترب کے ساتھ. زہرا کا نام ہم نے لیا جب ادب کے ساتھ. رحمت کا ابر چھایا ہوائے ترب کے ساتھ. اور بند دیکھیں کہ جس خاک پہ قدم تیرے فرزند کے پڑے. جس خاک پہ قدم تیرے فرزند کے پڑے. نجمہ صفت وہاں کے ہیں ذرے بنے ہوئے. تیرے کرم کے صدقے میں وہ گل وہاں کھلے. جس کی مہک میں باغ جنا کی مہک ملے. وہ دین کا تاجدار پیمبر کا چین ہے. وہ دین کا تاجدار پیمبر کا چین ہے.
تیری ہی تربیت کا ثمر وہ حسین ہے، تیری ہی تربیت کا ثمر وہ حسین ہے۔ اے پنجتن کی بزم مقدس کی نازمہ، اے پنجتن کی بزم مقدس کی نازمہ، تطہیر کا ٹھکانہ تیرے سر کی ہے ردا۔ عرفان ادب کی ہدایت کا آسرا، تو ہے صحیفہ علم و ادب کے شعور کا۔ تیری دعا سے شہ کے عزادار ہو گئے، تیری دعا سے شہ کے عزادار ہو گئے، ہم بھی غلام حیدر کرار ہو گئے، ہم بھی غلام حیدر کرار ہو گئے۔ اور خون طہارتوں کا جہاں سلسلہ ہوا، خون طہارتوں کا جہاں سلسلہ ہوا، تحریر اس کے دل پہ غم کربلا ہوا۔ عکس دعائے محور عصمت گھلا ہوا، کردار اس کی ذات کا وہ آئینہ ہوا۔ یہ غم شریف خون کا ارمان بن گیا، یہ غم شریف خون کا ارمان بن گیا، یعنی حلال زادوں کی پہچان بن گیا، یعنی حلال زادوں کی پہچان بن گیا۔ اور بند ملاحظہ فرمائے کہ زہرا کے گلستاں کی مودت لیے ہوئے، ہم دہر میں ہیں دل کی صباحت لیے ہوئے، اشک غم حسین کی دولت لیے ہوئے، محشر میں جائیں گے یہ عبادت لیے ہوئے۔ زہرا کے گلستاں کی مودت لیے ہوئے، ہم دہر میں ہیں دل کی صباحت لیے ہوئے، اشک غم حسین کی دولت لیے ہوئے، محشر میں جائیں گے یہ عبادت لیے ہوئے۔ اس غم سے اپنا رتبہ بلند اس قدر ہوا، اس غم سے اپنا رتبہ بلند اس قدر ہوا، آنکھیں صدف تو آنسو ہمارا گوہر ہوا، آنکھیں صدف تو آنسو ہمارا گوہر ہوا۔ اور نازک ہے دور جلد ظہور امام ہو، نازک ہے دور جلد ظہور امام ہو، نرجس کے لال کعبے پہ تیرا قیام ہو، نصرت کے واسطے تیری اپنا بھی نام ہو، ہر ظلم و ہر ستم کا یہاں انتقام ہو۔ مثل ہما فضاؤں میں یوں ذوالفقار ہو، مثل ہما فضاؤں میں یوں ذوالفقار ہو، پھر صولت امام علی کا وقار ہو، پھر صولت امام علی کا وقار ہو۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ قائم ہے یوں نوید کا دنیا میں افتخار، قائم ہے یوں نوید کا دنیا میں افتخار، آنکھیں غم حسین میں رہتی ہیں اشک بار۔ اے مادر حسین مشیت کی تاجدار، اے مادر حسین مشیت کی تاجدار، تیری ثنا میں لکھوں قصیدے میں بے شمار۔ اس درجہ ذکر بنت محمد نفیس ہو، اس درجہ ذکر بنت محمد نفیس ہو، جو لفظ تیری مدح میں نکلے سلیس ہو، جو لفظ تیری مدح میں نکلے سلیس ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ برادران ایمانی اسلامی اور تمام ہی محبان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں اور خصوصاً وقت کے امام حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت عالیہ میں اس پرمسرت اور پرنور موقع کے اوپر، یعنی شہزادی عالمیان کی آمد کے اوپر تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
जिस आय करीमा को मुझे अपनी गुफ्तगू का उन्वान करार देना है वो सूरह कौसर है, और सूरह कौसर की एक आयत पर मुझे इस वक्त गुफ्तगू करनी है। बकिया 2 आयतें इंशाअल्लाह कभी वक्त रहा तो फिर आपकी खिदमत में तफसीलन अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहना अरवाहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त जहला ने, दुश्मनान इस्लाम ने, बुद्दुए अरब ने, मुनाफिकीन ने अपनी गुफ्त शुनूद में ये आवाज़ बुलंद की कि रसूल आपकी नस्ल मुनक़ता हो गई है, उस वक्त अल्लाह ने अपने हबीब के लिए इस आयत को भेजा और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। यहाँ मुफस्सिरीन ने कौसर से मुराद आपकी दुख्तर नेक अख्तर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा को दर्ज फरमाया है। यानी कौसर ख़ुद एक मस्दर है जो पूरी कायनात के लिए एक ऐसा पहलू है कि मस्दर की अगर हकीकी तारीफ़ में जाएँ हम तो मस्दर कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, वो हर ज़माने को देता है। ये अरबी ग्रामर का मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहना अरवाहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जो है वो हिस्सा है, और मन अज़ानी, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को नाराज़ किया। यानी एक बात वाज़ेह हो गई है कि अब अगर अल्लाह को राज़ी रखना है तो उसके लिए रसूल को राज़ी करना होगा, और रसूल को राज़ी रखना है तो उसके लिए बतूल को राज़ी करना होगा। बेटी एक ऐसा अहम पहलू है कि इस पे हुकूमतें, रियासतें, सल्तनतें हर दौर में, हर कबीले ने हर ज़माने में एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है। हम दूर न जाके ख़ुद अपने सरज़मीन हिंदुस्तान की तारीख़ को अगर देखें तो हमारे यहाँ बेटियों का एक बहुत बड़ा मकाम है, और आज भी हमारे यहाँ दीवारों पे एक चीज़ लिखी जाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत ने बाकायदा इस अभियान को चलाया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो आज पूरी दुनिया में एक आवाज़ उठ रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उस वक्त की आवाज़ें हैं जिस वक्त कुरान ये कह रहा था चीख चीख कर, बाई ज़म्बिम क़ुतिलत, यानी वो बच्चियाँ जिनको ज़िंदा दरगोर किया जाता था वो रोज़े महशर सवाल करेंगी कि हमें ज़िंदा दरगोर क्यों किया गया, हमारी ख़ता क्या थी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में आए हैं उस ज़माने में सिन्फ़ नाजुक का कोई मकाम नहीं था, कोई इज़्ज़त नहीं थी, कोई एक ऐसा वो नहीं था कि देखा जाए। बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था और इस पे लोग बुद्दुए अरब लोग जो है फ़ख्र महसूस करते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेटी की शक्ल में बीबी ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा को दिया, और देने का भी अंदाज़ बड़ा अजीब रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को बुलाया, और बुलाने के बाद एक सेब की शक्ल में नूर को मुंतकिल किया जो सुल्बे पैगम्बरी में आया, और उसके बाद रहम हज़रत मलिका खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में आया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब भी किया बेटी को भेजने के लिए, तो कायनात के सबसे नफीस तरीन पाको पाकीज़ा साहिब इल्म, साहिब नूर, साहिब करम, साहिब अज़मत शख्सियत का इंतखाब किया, और अल्लाह ने जिस बाबरकत वजूद को इस दुनिया में ज़ाहिर किया वो वजूद भी कम बरकतों का हामिल नहीं है। यानी ख़ुद ज़ाते पैगम्बर ये कहती हुई नज़र आती है कि फ़ातिमा तो उम्म अबीहा, फ़ातिमा अपने बाप की माँ है। जनाब सैयदा उज़रा है, जनाब सैयदा ताहिरा है, जनाब सैयदा आबिदा है, जनाब सैयदा राज़िया है, मर्जिया है, शहज़ादी इफ़्फ़त है, मालिका कौनैन है, मादर इमाम हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के लिए छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी जद्दा का मकाम ये है, मेरा जद्दा का मकाम ये है, लाखों दरूद व सलाम मेरी जद्दा की अज़मतों पर। उनका मकाम यह है कि जब वो मुसल्लाए इबादत पर खड़ी होती थी तो आसमान के ऊपर जो मखलूक़ात ज़िंदगी बसर कर रही है उनके लिए ऐसा नूर साते होता था मुसल्ले से अर्श मौला तक कि जैसे दुनिया की मखलूक के लिए सूरज और चाँद की रोशनी होती है, वैसे उससे कहीं बेहतर जो है वो मेरी जद्दा का नूर साते होता था।
जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा दुनिया के लिए एक आइडियल है, खसूसन सैयद निसाइल आलमीन का आपको लक़ब मिला है। ऐसी आइडियल है कि हर शअबे के लिए, हर मामलात के लिए शहजादी ने अपनी ज़िंदगी को बहुत मुख्तसर ज़िंदगी में हर पहलू को उजागर कर दिया। एक बेटी को बाप के लिए कैसा होना चाहिए, जब बेटी को बाप की दहलीज पे देखा तो ये मकाम शायद दुनिया की बेटियों के लिए एक मकाम फ़ख्र है कि बाप खुद जो है, जिनको पूरी कायनात सलाम करती है, जिनको पूरी कायनात सजदा इस कैफियत में रसूल मानती है, जिनको पूरी कायनात की संग्रेजे जो है वो कलमा पढ़ने को तैयार होते हैं, वही रसूल दरे बतूल सलामुल्लाह अलैहा पर आकर जो है वो सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या मादिन रिसाला, ऐ रिसालत के ख़जाने आप पर मेरा सलाम हो। एक मसला। दूसरा मसला क्या है कि उसके बाद दूसरी मंजिल शुरू होती है। बेटी के बाद जब किसी की शादी होती है तो वो बीवी बनती है। अल्लाह अकबर, आपने मकाम ज़ौजियत में जो काम अंजाम दिया है कि खुद अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो शियों के यानी शिया हसन आशरी अफराद जितने भी मुहिब्बान हैं उनके पहले इमाम हैं और उम्मत मुस्लिमा के चौथे खलीफा हैं, आपने जो है खुद आपने ये कहा कि जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा के लिए आपने खुद फरमाया कि मैं सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आपकी कुछ खिदमत नहीं कर सका। ये कितनी बड़ी बात है, यानी कि बताया दरवाजे का जन्ना अपनी जगह है, लेकिन आज अगर हम पूछे कि दरवाजे के जन्ने के पीछे राज क्या था, इसलिए कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर दुश्मनान जो है वो घिराव करना चाहते थे, ले जाना चाहते थे कैद कर कर, और फिर शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने जैसी गश्त फाका किया है तो फिर उसके बाद क्या कहा, बहन फिजा अबल हसन कहा है, जनाब अमीर कायनात कहा है, फरमाया उनको ले गए हैं। एक मरतबा जनाब शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती है, अगर अबल हसन को नहीं छोड़ा गया तो खल्लो अबल हसन, मैं अपने बाल बखेर लूंगी। कौन है? मकाम बताया कि एक औरत को अपने शौहर के लिए कैसा होना चाहिए, उसी के लिए जिंदा होना चाहिए, उसी पे फना हो जाना चाहिए। यानी शौहर की इज्जत व अजमत व जलालत पर अगर बीवी यानी खातून के होते हुए कोई हर्फ आ जाए तो फिर ये कमाल निसा नहीं है, बल्कि कमाल कुदरत निसा ये है कि वो अपने शौहर की इज्जत और हिफाजत के लिए हमादम उसको तो जो है वो आमादा रहे। और इस मसले में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटियां मेरी बहनें जो है वो ये कहे कि क़िबला मौलाना फसी हैदर साहब ने जो है वो शौहर की अजमत बताई। नहीं, शौहर के लिए भी खुदा हजरत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि औरत मर्द के लिए फूल की तरह है। यानी ऐसा नहीं कि उसको मसल के तोड़ दिया जाए या फेंक दिया जाए, बल्कि जो उसका मकाम उसको समझा जाए, उसको अजियतें ना दी जाए, उसके साथ जो है ऐसा बर्ताव ना किया जाए कि उसके नफ्स को तकलीफ हो। चूंकि औरत बजाते खुद अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा बाज़ हदीसों में और बाज़ रिवायतों के अलावा कुरान की आयतों में भी जिक्र है इस सिलसिले का कि ये सिर्फ नाजुक है। ये मर्द की कामयाबी नहीं है कि नाजुक को अजियत दी जाए, मर्द की कामयाबी है कि कमजोर निर्मल नाजुक जो है उनको मजबूत किया जाए, उनको ताकतवर बनाया जाए, उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि अब एक मर्द है उसने देखा कि एक आदमी जो है वो 40 बरस का इंसान है और वो 5 बरस के बच्चे को तमाचा मार के ये कह रहे हैं, कहने लगे देखा मैंने उसको मार दिया। तो ये मर्द होने की अलामत नहीं है, बल्कि मर्द होने की अलामत यह है कि उसके घर की हया बाकी हो, उसके घर की इफ़्फ़त बाकी हो, उसके घर की जो शरीयत के हुक्म है और जो नाफिज किए गए हैं उसके घर की उस पर आमद और रफ्त का सिलसिला जारी व सारी हो, तो उसे मर्द कहा जाता है। क्योंकि मर्द एक अजीब कैफियत है। खुद आपके फर्जंद अर्जमंद हजरत सरकार इबादुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, इला रजुलुल फक़ी व शिअती, जिस वक्त 2 मुहर्रम को आपने हजरत हयून मज़ाहिर अपने बचपन के दोस्त को खत लिखा तो लिखा इला रजुलुल फक़ी व शिअती, यानी ये मर्द मुजाहिद को लिख रहा हूं। मर्द मुजाहिद से मुराद यह है कि जिसके घर की हया जिंदा हो। हया से मतलब यह कि जहां हिजाब कायम होते हो। क्या है कि खुद हजरत पैगंबर अकरम अपनी बेटी की ताजीम के लिए खड़े होते हैं। मकाम देखिएगा क्या है, यानी पूरी कायनात में जितनी भी उम्मत मुस्लिमा है वो नबी के नाम पर खड़ी हो जाती है। हाँ, तो फिर आप मकाम समझे कि खुद शहजादी बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम क्या है कि जहां नबूवतें फख्र करती हैं। पूरी दुनिया को जब दूसरी मंजिल में आई
تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ روح ارواح الفدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم کیا آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کل تک میرے غرفے میں، میرے کمرے میں، میرے مقام جہاں میرا مقام عبادت کا، وہاں ایک مصلی بچھتا تھا. جب سے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ تشریف لے گئی ہیں 2 مصلی الحمدللہ بچھنے لگے ہیں. یہ ہے مقام. ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ہر اچھی بات کے لیے سبق لینا چاہیے. بیٹی کا ایک مقام ہے، بیٹی کی ایک عزت ہے، بیٹی کی ایک ویلیو ہے. بیٹی صنف نازک ہوتی ہے، اس کے لیے خیال کرنا چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے. ہمیں اپنی بیٹیوں کو جناب حضرت فاطمۃ الزہرا بنت حضرت محمد مصطفیٰ روح ارواح الفدا مادر حضرت امام الحسنین علیہ السلام زوجہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو سبق لینا چاہیے کہ کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، کیا عفت ہے. جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے سب کو ادوار یعنی ایک ایک سلسلے سے سمجھایا کہ عورت کا مقام کیا ہے. ہم نے تاریخ پڑھی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے خود 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ علی الخلق، ہم حجت ہیں کائنات کے اوپر. وحجتنا علینا جدتنا و مولاتنا حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اور ہمارے اوپر حجت ہے ہماری جدہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اور خصوصاً گھر کی مستورات کے لیے، اور باعزت باعفت جو میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے میں اس موقع پر خصوصی دعا کے ساتھ خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے راستے پر گامزن ہیں اور سفر کر رہی ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس اعتبار سے گزار رہی ہیں جو ان کو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سے علم میں اور وراثت میں ملا ہے. بڑا عجیب مقام ہے. جناب زہرا صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ 6 لوگ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے. الاول حب الدنیا، والثانی حب النوم، والثالث حب الطعام، والرابع حب الحکومہ، والخامس حب الراحہ، والسادس حب النساء. 6 چیزوں سے محبت کرتے ہوں گے وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے. یہاں کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس اتنا اور زیادہ بات مجھے نہیں پہنچانی، چند گوشوں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. جناب زہرا صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں جس کو دنیا سے محبت ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. سمجھئے گا، شہزادی فرماتی جس کو دنیا سے محبت ہے. یہاں ایک میسیج ہے فار ڈاٹرز یعنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ایک میسیج ہے، مستورات کے لیے ایک میسیج ہے. ہم بہت زیادہ دقیق موضوع پہ نہیں جانا چاہتے. آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں ماشاءاللہ ایک مقام ہے، ایک منزلت ہے جس پہ وہ فائز ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور بہت سارے محکمے میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. لیکن ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یعنی ہم دنیا کے لیے سب کر رہے ہیں یا سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اجاگر کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے یا ہمیں اس جگہ سے محبت ہے جہاں ہمیں لوٹ کے جانا ہے. تو اگر دنیا سے محبت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لاشعوری ہے، بے شعوری کا عالم ہے، اس لیے کہ حجاب نہیں ہوتا ہے، ہم دوسرے کے لیے بن سج کے چلے جاتے ہیں. ارے اللہ کا شکر ہے آپ کے اللہ نے شوہر دیا ہے، آپ اس کے لیے بنے سورے، اس کے لیے سب کچھ کریں. اب یہ ایسا کرتے ہیں تو اذیت ہوتی ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کسی کا شعر ہے مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے، بازاروں میں کرتی ہیں جو چہروں کی نمائش، اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے. یہاں بھی ایک مقام ہے کہ دروازے پر آ کر ملک الموت نے جو ہے دق الباب کیا ہے. بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ نے پوچھا بابا، یعنی اپنے نبی، ہمارے نبی سے پوچھا بابا من ہوا، یہ کون ہے جو دق الباب کرا ہے؟ جرس الباب یعنی جو دروازے کی گھنٹی یعنی جو دق الباب کر رہا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا بیٹی یہ وہ ہے کہ جس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. کہا تو پھر یہاں اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا بیٹی یہ تیرے حجاب کی ہیبت کا اثر ہے. اگر ہمارے گھروں کی حجاب درست ہو جائے تو بہت سی مشاکلیں، بہت سی مصیبتیں، بہت سی پریشانیاں دور ہو سکتے ہیں. آئیے آج ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ
ایک پیغام دیتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ اور اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ پوری دنیا کو ایک میسیج دیتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس میسیج کو پوری دنیا تک فارورڈ کیا جائے گا، پہنچایا جائے گا۔ جناب حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی سب سے پہلے آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی آمد کے صدقے میں ہمارے گھروں کے حجاب کو درست فرما، اس لیے کہ گھروں کے حجاب میں نسلوں کی بقا بھی ہے، شجروں کی انا بھی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں ہر اس مقام سے محفوظ رکھ جہاں عزت و عصمت پر حرف آتا ہو۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ کے گھر سے کوئی صنف نازک کی کوئی بھی کڑی گھر سے باہر جائے، بیٹی، بہن، بیوی، ماں، دادی، خالہ، تو آپ کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے، ہماری بچی جاتی ہیں کالج جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، کچھ اپنے کام کے لیے جاتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اور سورہ کوثر کی تلاوت ان کی اپنی سینوں پر رقم کریں یا یعنی دم کریں، اور جب گھر سے باہر نکلیں جب تک، امام فرماتے ہیں جب تک ہاں صنف نازک کا کوئی بھی حصہ، یعنی کہ کوئی بھی کڑی، بیٹی، بہن، ماں، بیوی، کوئی بھی کڑی اگر گھر سے باہر جاتی ہے اور سورہ کوثر دم کر کے جاتی ہے، ہم یہ ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک سورہ کوثر، جب تک وہ گھر سے باہر رہیں گی، سورہ کوثر کی امان میں رہیں گی، یعنی میری جدہ کی ملکیت میں رہیں گی۔ سورہ کوثر سے یہاں مراد حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ کوشش کریں کہ جو دنیا میں بے اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور جب ہماری بیٹی، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی مستورات گھر سے باہر جائیں تو وہ سورہ کوثر دم کر کے جائیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں اور میری قوم کی مستورات کے علاوہ امت کی بیٹیاں اور بہنیں اور مستورات بھی جناب حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے سبق حاصل کریں گی، اور انشاءاللہ اپنی حیا اور اپنے حجاب کی پابندی کا خیال کریں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پروردگارہ بیٹیوں کے نصیب کو بلند سے بلند تر فرما، اور جو ہمارے اوپر ہماری بیٹیوں کے، بہنوں کے قرض و فرض باقی ہیں، ساتھ عزت کے، ساتھ خیر کے، جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی زندگی کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے لیے بہتر سے بہتر خاوند کا اہتمام فرما۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جناب زہرا حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے صدقے میں، اور خصوصاً وقت کے امام کے صدقے میں پروردگار تیری بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم آئندہ جشن اور آئندہ کی محفل جو ہے وہ جنت البقیع میں کریں، اور وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جوانوں کی خیر فرمائے، خصوصاً وہ جوان جو ملک کی سرحدوں پر راتوں کو جاگتے ہیں اور ہم سکون سے سو جاتے ہیں، اور وہ جوان جو پردیس میں ملک سے باہر ہیں، جو روزگار کی، علم کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور جو پریشان ہیں، ان سب کی عزت و عظمت و شرافت و علم و ادب و صحت میں برکت عطا فرما، اور ان سب کو اپنے وطن لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔